تو آج ہم جمع ہیں یہاں پر تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ روح القدس کا بپتسمہ جو عید پینتیکوست کے دن 120 کی جماعت کو ہوا تھا کس طرح سے ہوتا ہے، یا روح القدس کا بپتسمہ جو اصطلاح استعمال کی گئی ہے کلام مقدس کے اندر، اس کا مطلب کیا ہے۔ اور جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے آج تک چیزوں کے متعلق، جس بات کی یا جس چیز کی ہمارے پاس صحیح انفارمیشن نہیں ہوتی، ہم اس چیز کا، اس بات کا صحیح فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتے۔ اگر آپ پراپر فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو انفارمیشن ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے، اور پھر انفارمیشن ٹھیک ہو اور اس انفارمیشن کا ہم استعمال کیسے کرتے ہیں یہ بھی بڑا اہم سوال ہے۔ بہت سارے لوگوں کے پاس علم ٹھیک ہوتا ہے لیکن اس کو عمل میں لانے کا فضل نہیں ہوتا ان کی زندگی پر، یا انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، یا انہیں سمجھ نہیں آتی کہ اس کو عمل میں کیسے لے کر آنا ہے۔ چلے میرا یہ خیال تھا کہ تھوڑا انیشلی اس کو ڈسکشن کر کے تو ہم آگے چلیں گے، لیکن تھوڑا سا اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو پہلی بات روح القدس کے تعلق سے جو جاننی اہم ترین ہے، جو ہر شخص کو پتہ ہونا چاہیے اگر آپ روح القدس کے ساتھ تعلقات بنانا چاہتے ہیں، تو روح القدس جو ہے وہ ایک شخصیت ہے۔ ایک بہت بڑی کنفیوژن جو چرچ کے اندر ہے، لوگ روح القدس کا بپتسمہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ روح القدس کا بپتسمہ یہ ٹرم موجود ہے، کہا گیا ہے کلام کے اندر، اس کے متعلق ہم غور کریں گے۔ لوگ چرچ کے اندر موجود لوگ، کلیسیا، روح القدس کا بپتسمہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس بات کو عموماً ہم نظر انداز کر دیتے ہیں کہ روح القدس کا بپتسمہ روح القدس سے ہٹ کر نہیں ہوتا ہے۔ روح القدس ہے تو اس کا بپتسمہ ہوگا، یعنی بپتسمہ حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ روح القدس کو حاصل کر رہے ہیں۔ روح القدس کو حاصل کر رہے ہیں مطلب یہ کہ روح القدس آپ کی زندگی کے اندر آئے گا، اور جب آپ کی زندگی کے اندر آئے گا تو پھر اس کو اپنے آپ کو مینیفیسٹ بھی کرنا ہے۔ تو جو ترتیب ہے، جو سیکوینس ہے، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اس لیے پہلی بات جو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ روح القدس ایک شخصیت ہے، اور جو شخصیات ہوتی ہیں وہ آپس میں تعلق بنا سکتی ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے یہ بات کہ جو فیلوشپ ہے، جو رفاقت ہے، وہ سیم سپیشیز کے درمیان ہوتی ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا، اور اگر سیم سپیشیز سے ہٹ کر فیلوشپ ہوگی تو وہ ایب نارملٹی میں گنا جاتا ہے، وہ نارمل کام نہیں ہوتا۔ اور بائبل یہ کہتی ہے، یسوع مسیح کے اپنے منہ کے الفاظ ہے کہ خدا روح ہے، اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں، کیونکہ خدا اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ یعنی اگر خدا روح ہے اور میں یہ چاہوں کہ بدن کے اندر خدا سے رفاقت رکھوں، یہ مشکل کام ہے، یہ ناممکن کام ہے۔ خدا کے ساتھ رفاقت رکھنے کے لیے مجھے اپنے بدن سے اٹھنا پڑے گا، نکلنا پڑے گا، باہر ہونا پڑے گا۔ شاید آپ کو تھوڑی سی میری باتیں مشکل لگے، لیکن آہستہ آہستہ سمجھ میں آ جائیں گی۔ جب تجربے میں سے گزریں گے تو پھر چیزیں آپ کو سمجھ آنے لگ جائیں گی۔ سو خدا روح ہے، اور مجھے اس سے فیلوشپ کرنی ہے، اس سے رفاقت رکھنی ہے، اور اسے میری زندگی کے اندر کام کرنا ہے، تو پھر مجھے اپنے بدن سے آگے نکلنا پڑے گا۔ اور یہ اس طرح سے انسان کو روح القدس دیا گیا ہے
تاکہ خدا نے جو اپنا روح بھیجا ہے وہ ہماری زندگیوں کے اندر آئے اور اندر سے میرا کنٹرول روح قدس لے تاکہ میں خدا کے ساتھ رفاقت رکھ سکوں. اس کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتی فیلوشپ. سو پہلی بات یہ سمجھنی ہے کہ روح القدس ایک شخصیت ہے اور وہ ایک شخصیت خدا کے بڑے فضل سے، خدا کے انتظام کے مطابق، خدا کی ترتیب کے مطابق، خدا کے پروگرام کے مطابق، خدا کے ارادہ کے مطابق یسوع مسیح نے آسمان پر جا کر روح القدس لیا اور میرے اور آپ کے لیے دیا تاکہ روح القدس ہمارے اندر رہے اور ہم اس کے وسیلے سے وہ رفاقت رکھ سکے خدا کے ساتھ جو خدا چاہتا ہے. اس کے وسیلے سے وہ سب کچھ ہو سکے میری زندگی کے اندر جو خدا چاہتا ہے. اس کے وسیلے یعنی روح القدس کے ذریعے سے جو نجات مسیح کے وسیلے مہیا کی گئی ہے میں اس تک پہنچ سکوں. اور اس طرح کے بہت سارے کام روح القدس کے ذمے ہیں کہ وہ ہماری زندگیوں کے اندر کرے. تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہم کسی قوت کی بات نہیں کر رہے. وہ حوالے جو ہیں وہ سارے ان دنوں میں ہم سمجھیں گے. جب یسوع نے کہا لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ چرچ قوت کی بات کرتا ہے، روح القدس کی بات اس طرح سے فورس کے ساتھ نہیں کی جاتی. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بات کی نہیں جاتی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ روح القدس کے نزول کے ساتھ قوت ملتی ہے. ہمارا فوکس قوت ہے، ہمارا فوکس روح القدس نہیں ہے. قوت روح القدس سے ہٹ کے مینیفیسٹ نہیں ہوتی. سو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. پہلی بات روح القدس ایک شخصیت ہے اور اگر ہمیں خدا کے ساتھ ٹھیک فیلوشپ میں آنا ہے، اس کی پرستش تک، صحیح پرستش تک پہنچنا ہے تو روح القدس ہمارے اندر سے مینیفیسٹ کرے گا تو پھر یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. دوسری بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے، روح القدس کیسے کسی کو مل سکتا ہے. تو مال کی کتاب کے دوسرے باب کی 38ویں آیت میں بڑا واضح طور پر بتایا گیا ہے جب روح القدس کا نزول ہوا مال کی کتاب کے دوسرے باب میں اور خدا کا بندہ پترس کھڑا ہوا، اس نے پیغام سنایا تو لکھا ہے 37ویں آیت میں لکھا ہے جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور پترس اور باقی رسولوں سے کہا کہ بھائیو ہم کیا کریں. اب یہ جو سننے والے تھے یہ تقریباً 14 مختلف علاقوں کے لوگ تھے. یہ ڈیٹیل پیچھے لکھی ہوئی ہے اور سب نے اپنی اپنی زبان میں خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنا. اور جب پترس نے ان سے واضح طور پر بتایا، کلام کیا پترس نے کہ کیسے خدا نے یسوع مسیح کو بھیجا، کیسے یسوع مسیح کے وسیلے گناہوں کی معافی اور کام ہو رہا ہے، کیسے جو معجزے اور شفائیں مسیح نے کیے وہ اس کی قدرت کا کہ اس کے اندر خدا کام کرتا ہے اظہار سے. تو یہ ساری باتیں جب کلام کی ہوئی تو لکھا ہے کہ ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور پترس اور باقی رسولوں سے کہا کہ بھائیو ہم کیا کریں. اب یہ جو کوشچن ہے کہ ہم کیا کریں، ایکچولی اس کا تعلق اس بات کے ساتھ ہے کہ اس وقت جو شاگرد ہیں وہ روح القدس کی قدرت کے اندر کام کر رہے ہیں. انہوں نے روح القدس کا نزول ہوتے دیکھا ہے، انہوں نے طرح طرح کی زبانیں بولتے انہیں سنا ہے، ان زبانوں کے اندر انہوں نے اپنے زبان میں خدا کا کلام سنا ہے اور اس کلام کے اندر خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنا ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ ہم کیا کریں کہ روح القدس حاصل کریں. ہم کیا کریں، کیونکہ یہاں پر اتنا ہی لکھا ہے ہم کیا کریں کا تعلق اس بات کے ساتھ ہے کہ ہم کیا کریں کہ ہمیں روح القدس ملے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تم لوگ جس جگہ پہنچ گئے ہو جہاں پر آپ لوگ کھڑے ہیں، روح القدس کا نزول ہے، روح القدس کی باتیں ہیں، روح القدس سے کام کر رہا ہے، ہمیں کیسے روح القدس حاصل ہوگا؟ تو پھر اس کے جواب میں پترس نے کہا 38ویں آیت میں کہ توبہ کرو. پترس نے ان سے کہا کہ پہلا کام کیا کرو؟ توبہ کرو. توبہ کرو یعنی اپنی زندگی کو بدلو. توبہ کا مطلب ہوتا ہے اپنی سوچ کا بدلنا، اباؤٹ ٹرن ہونا، زندگی کو ریورس گیئر لگانا، غلط سائڈ پر جا رہے ہیں صحیح سائڈ پر آنا. توبہ کرو
اور پھر دوسرے نمبر پر اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر کیا لے؟ بپتسمہ لے، گناہوں کی معافی کا بپتسمہ لے۔ اور پھر لکھا ہے تو تم روح القدس انعام میں، روح القدس کیسے ملے گا؟ یعنی یہ انعام میں ملے گا۔ تمہیں کچھ کرنا ہے، توبہ کرو، اپنی راہوں کو بدلو، اپنی زندگی کو بدلو، اپنی سوچ کو بدلو، اپنے خیالات کو بدلو، خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرنا شروع کرو، اور بپتسمہ لو، پانی کا اعلان کرو چرچ کے اندر، کلیسیا کے اندر کہ تم نے اپنی زندگی بدل لی ہے، اور اپنی زندگی بدلی ہوئی لے کر چلو، تو روح القدس تم کو کیسے ملے گا؟ انعام میں ملے گا۔ یعنی کچھ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایفرٹ کرنے، جیسے نجات مفت ملی ہے، روح القدس بھی مفت ملتا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ آپ 100 روزے رکھیں گے روح القدس ملے گا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں کہ میں ایک مہینہ پورا کلام پڑھوں گا تو مجھے روح القدس مل جائے گا، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں کہ میں 7 دن لگاتار 24 گھنٹے دعا کروں گا اور مجھے روح القدس ملے گا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ روح القدس انعام میں ملتا ہے۔ اگر آپ نے توبہ کی اور بپتسمہ لیا تو روح القدس آپ کے لیے ہے، انعام میں ملے گا انعام میں۔ لیکن یہ روح القدس ملتا کہاں سے؟ یہ باپ سے صادر ہوتا ہے۔ تو یسوع نے کہا میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور باپ سے روح القدس لے کر تم پر نازل کروں گا۔ یعنی روح القدس نازل ہوگا باپ کی مرضی کے ساتھ۔ یعنی جب آپ کی شخصیت کے اندر، طبیعت کے اندر وہ چینج جو خدا دیکھنا چاہتا ہے وہ نظر آئے گا، تو روح القدس نازل ہوگا، اور روح القدس ہمارے اندر ہوگا۔ روح القدس نازل ہوگا تو ہمارے اندر ہوگا۔ یہ یسوع مسیح نے کہا، آگے میں کچھ باتیں بتاؤں گا، ان میں یہ حوالے بھی آئیں گے سارے۔ تو دوسری سمجھنے کی بات یہ ہے کہ روح القدس انعام میں ملتا ہے، روح القدس انعام میں ملتا ہے، یعنی روح القدس اندر آتا ہے۔ اور تیسری بات، کرنتھیوں کے پہلے خط کے 12ویں باب میں جہاں روح القدس کی نعمتوں کا ذکر ہے، کیونکہ پھر نعمتوں کے سلسلے میں بھی بات یہ ہے کہ ہمارا فوکس نعمتیں ہوتی ہیں، جس میں سے نعمتیں نکلتی ہیں وہ نہیں ہوتا، اس لیے مشکل تو رہتی ہے کچھ چیزوں کے لیے۔ تو یہاں پر 7ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو پہلے روح القدس کی بات ہو رہی ہے، روح القدس کی بات ہو رہی کہ نام میں ملے گا، یہاں پر روح القدس کی مینیفیسٹیشن کی بات ہو رہی ہے، یعنی اس کے ظہور کی بات ہو رہی ہے، روح القدس کے ظہور کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی جب روح القدس آپ کے اندر ہے تو اب اس کو ظاہر ہونا چاہیے، اب اس کو کام کرنا چاہیے، اب میری زندگی کے اندر سے پتہ چلنا چاہیے کہ روح القدس میرے اندر ہے۔ اور یہ پتہ چلتا ہے جب روح القدس مینیفیسٹ کرتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر روح القدس کی مینیفیسٹیشن کی بات ہوئی، ظہور کی بات ہو رہی ہے کہ جب روح القدس کا ظہور ہوتا ہے، اب یہ جو ظہور ہے یہ نزول کے ساتھ بھی جڑ سکتا ہے کہ اوپر سے ظہور ہوتا ہے، لیکن وہ نزول ہوتا ہے اوپر سے، یہ ظہور ہے، یہ مینیفیسٹیشن ہے، انگلش کا لفظ جو استعمال ہو، یعنی ظاہر ہوتا ہے، یعنی کام کرتا ہے، تو ظاہر ہوتا ہے میری زندگی سے، آپ کی زندگی سے کہ روح القدس ہمارے اندر ہے، ہمیں روح القدس ملا ہے، اور روح القدس انعام میں ملا ہے، روح القدس انعام میں ملا ہے۔ اب اس کی مینیفیسٹیشن ہونی ہے، اب اس کی کیا ہونی ہے؟ اب اس کی کیا ہونی ہے؟ مینیفیسٹیشن ہوگی، یعنی ظاہر ہوگا روح القدس، اور جب وہ ظاہر ہوگا تو مجھے کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا اس کا۔ روح القدس کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ ہر شخص کے اندر جس کو روح القدس ملا ہے اس کا ظہور ہوگا، اور اس کو کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا۔ یہ فائدہ اس طرح سے ہے، جو گریک ورڈ ہے
اس کا مطلب ہے کہ پھر دونوں مل کر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی میں اپنی زندگی کا کنٹرول ختم کرتا جاتا ہوں، رول کو اس کی مرضی سے، اس کی گائیڈنس سے، رول کچھ میری زندگی کا پورا کنٹرول لیتا چلا جاتا ہے. یعنی دونوں مل کر کام کرنے لگتے ہیں، کنٹریبیوشن ہونے لگتا ہے. اسے یہ جو خدمت کا کام ہے یہ رول کو اس کے ساتھ اس کی مرضی کے بغیر بہت مشکل ناممکن سا کام ہے کہ ہو. رول کو اس کے ہاتھ کے نیچے، اس کی مرضی کے نیچے، یعنی پورے کنٹرول کے نیچے کہ رول کو اپنی مرضی پوری کرے، اس سے ہی خدمت کا کام ہو سکتا ہے، کیونکہ رول کو جانتا ہے کہ خدا باپ کی کیا مرضی ہے. رول کو اس کو صرف پتا ہے کہ خدا باپ کی مرضی کیا ہے، اس وقت خدا باپ کیا چاہتے ہیں، اس وقت کیا چاہتے ہیں. جہاں ہم کھڑے ہیں خدمت کے لیے، وہاں پر خدا باپ کی کیا مرضی ہے یہ صرف رول کو اس کو پتا ہوتا ہے. اگر رول کو میری زندگی کے اندر مینیفیسٹ کر رہا ہے، جو کہ بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے، اس کے لیے کچھ باتیں ہیں، کچھ کام ہیں، کچھ چیزیں ہیں، تعاون ہے جو ہمیں کرنا پڑتا ہے. جب ہم نہیں کر پاتے تو پھر اس کے لیے لکھا ہے کہ روح کو نہ بجھاؤ. روح کچھ یعنی خاموش ہو جاتا ہے ہماری زندگیوں کے اندر، ظاہر نہیں ہوتا، کام نہیں کرتا، کیونکہ ہم نے اسے ناراض کر دیا ہے. اور منانا پھر پڑتا ہے، منانا پڑتا ہے. جب ناراض دو لوگ جب اکٹھے چلتے ہیں، ناراض ہو جائے تو وہ منانا پڑتا ہے، ایسے نہیں ہے. یہ بہت قریبی ریلیشن شپ ہوتا ہے. خیر اس سے زیادہ میں آگے نہیں جاتا. ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. یہ آپ کی شخصیت کے اندر اس کے ظہور کی بات ہو رہی ہے، یہ اوپر سے ظہور کی بات نہیں ہو رہی ہے. اوپر سے تو آپ کے اندر روح کچھ انعام میں ملتا ہے. جب توبہ کرتے ہیں، یسوع کو قبول کرتے ہیں، نجات پاتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں تو روح کو اس انعام میں مل جاتا ہے. آگے تو اس کی مینیفیسٹیشن کی بات ہے، اور اس کی مینیفیسٹیشن فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتی ہے. آپ کو فائدہ پہنچتا ہے، جس کے اندر روح قدس ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے. پھر چرچ کا فائدہ ہوتا ہے، باڈی آف کرائسٹ کا فائدہ ہوتا ہے روح قدس کے ظہور سے. اور اگر ہم روح قدس کے ظہور سے فائدہ نہیں تو پھر ذرا مشکل کی بات ہوتی نا. ذاتی تو فائدے شاید بہت ہو رہے ہیں، اوور آل باڈی آف کرائسٹ کو نقصان پہنچ رہا ہے بہت ساری چیزوں سے. وہ بہرحال آگے چل کے پھر دیکھیں گے کیوں ایسا ہوتا ہے. ہم بیسیکلی اس لیے جمع ہے اور اگلے 6 دن اور جمع ہونا ہے کہ جو روح قدس کا بپتسمہ ہے یہ جب ہوتا ہے تو اس کے ہونے سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے. لیکن اس کی ترتیب تھوڑی سی میں اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. آگے پہلے اس کا سیکوینس سمجھ میں آئے پھر ہم بپتسمے پر پہنچیں گے، پھر بپتسمہ ہوگا اور پھر ہم سب کو فائدہ بھی ہوگا. اور جن کو پہلے روح کو اس کا بپتسمہ ہوا ہے ان کو بھی فائدہ. پورے بنی اسرائیل کو خدا نے نکالا، آپ سب جانتے ہیں، مصر سے. اور مصر گناہ کی علامت ہے، غلامی کا گھر اس کو کہتے ہیں، یعنی گناہ کی غلامی. اور مصر نئے عہد نامے میں گناہ کی غلامی، پرانے عہد میں مصر کی غلامی. یہ پیرلل ٹرمز ہے جو بائبل کے اندر استعمال ہوتی ہیں. پرانے عہد نامے کا نجات دینے والا موسیٰ ہے، نئے عہد نامے کا گناہوں سے نکالنے والا یسوع مسیح ہے. لیکن پرانے عہد نامے میں بھی روح قدس کام کرتا تھا اور نئے عہد نامے میں بھی روح قدس کام کرتا ہے. عیسائی کی کتاب میں دیکھیں 63 باب کی 10ویں آیت کے اندر، 63واں باب 63واں باب اور اس کی 10ویں آیت. یہاں پر لکھا ہے لیکن وہ باغی ہوئے. بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، قوم کی بات ہو رہی ہے، شخصیات کی بات ہو رہی ہے. لوگوں سے مل کے قوم بنتی ہے. آپ سب علیحدہ بیٹھے ہیں اپنے نام کے ساتھ، لیکن سب مل کر مسیحی قوم ہے جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں. لیکن وہ باغی ہوئے اور انہوں نے اس کی روح قدس کو غمگین کیا. کس کو غمگین کیا؟
اچھا وہ باغی ہوئے اور غمگین کون ہوا؟ اس لیے وہ ان کا دشمن ہو گیا اور ان سے لڑا. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ اگر خدا کسی کا دشمن ہو جائے تو بس اس کو کوئی بچا نہیں سکتا ہے، اس کو کوئی بچا نہیں سکتا ہے. اور یہ سارے کے سارے قوم میں سے کچھ ہی لوگ ہیں جو داخل ہوئے تھے ملک کنعان میں، یعنی وعدہ کی ہوئی سرزمین میں. روح القدس ہے ان کے پاس، خدا کام کر رہا ہے، معجزے ہو رہے ہیں، بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں، چٹان سے پانی آ رہا ہے، آسمان سے روٹی آ رہی ہے، اور گوشت کھانے کو دیا جا رہا ہے، اور بڑا کچھ ہو رہا ہے. بیابان کے اندر، جنگل کے اندر نہ کپڑے پرانے ہوتے ہیں، نہ جوتیاں پرانی ہوتی ہیں، سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. ہر چیز ایک ایسی جگہ پر جہاں چیزیں ملنا مشکل ہے، ہولناک بیابان جنگل، وہاں پر ساری سپلائی جاری ہے، کثرت کے ساتھ جاری ہے. لیکن جو ان کو جو روح القدس دیا گیا، جو کہ ان کے اندر مینیفیسٹیشن ہونی تھی فائدہ پہنچانے کے لیے، انہوں نے اسی کے ساتھ ہی اسی کو غمگین کر دیا، اسی کو ناراض کر لیا، اسی کو، اور پھر خدا ان کا دشمن ہو گیا. آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے. روح القدس کا ظہور شخصیات کے اندر مینیفیسٹیشن اس کی فائدہ پہنچانے کے لیے ہے، اور انفرادی زندگی کو فائدہ پہنچتا ہے، گھرانے کو فائدہ پہنچنا چاہیے، باڈی آف کرائسٹ کو فائدہ پہنچنا چاہیے. اور اگر فائدہ نہیں پہنچتا تو پھر سوچنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ روح القدس کے نام پر شاید کسی اور روح نے گائیڈ کیا ہے. وہ میری اپنی روح بھی ہو سکتی ہے، اور وہ ابلیس بھی بیچ میں اپنی بات کر سکتا ہے، کیونکہ ہمارے جذبات کے ساتھ اور ہماری سوچ کے ساتھ جتنا زیادہ ابلیس چھیڑخانی کرتا ہے کوئی اور نہیں کرتا ہے. ہمارا ذہن میدان جنگ ہے، ذہن کے اندر سوچیں اٹھتی ہیں. اس لیے پچھلے دنوں بھی میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ جب غلط سوچ خدا کے کلام سے ٹکراتی ہوئی سوچ اٹھے تو اسے اسی وقت ہی قابو کرنا ضروری ہے. ایک دفعہ وہ کڑوی جڑ کی صورت میں آپ کی زندگی کے اندر پھوٹ پڑی، پھر آپ کو بہت دور لے جا کے پھینکے گی. واپسی تو ہو جاتی ہے اگر سچی توبہ دوبارہ کر لی جائے، لیکن اس کے جو نقصانات ہوتے ہیں اس کو اگر آپ حساب لگائیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ وقت کا کتنا ضیاع ہوا، انرجی کتنی ضائع ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ دکھ کتنا جھیلنا پڑا، مشکلات کتنی کاٹنی پڑی. وہی 40 دن کا سفر 40 سال میں کرنا پڑتا ہے، اتنا فرق پڑ جاتا ہے. وہ فائدہ پہنچانے کے لیے روح القدس دیا گیا، لیکن جب اس کے ہی خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی ہی بات نہیں سنتے، اس کے ساتھ ہی ہم پنجا لڑا لیتے ہیں، نہیں میں نے اپنی مرضی کرنی ہے، نہیں چلنا اوبیڈینس میں، نہیں کرنا، میں نے اپنی مرضی پہ نقصان ہوتا ہے. اور یہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا، یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، یہ آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اس لیے ہمیں سمجھنا ہے کہ ایسا ہم سب کے ساتھ نہ ہو. تو روح القدس کو بہت سارے نام دیے گئے ہیں، ان کا ذکر ہم نہیں کریں گے، اور جب روح القدس کا کورس چلے گا تو اس پہ ہم غور کریں گے. لیکن ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہماری زندگیاں روح القدس سے بھری ہوں، اور ہماری زندگیاں جب روح القدس سے بھری ہوں گی تو پھر روح القدس کی قدرت سے بھی لبریز ہوں گی. کیونکہ جب روح القدس اندر ہوگا تو روح القدس خدا ہے، جب خدا کے اندر ہے اور خدا مینیفیسٹ کرے گا تو قدرت ظاہر ہوگی ہی ہوگی، وہ رک نہیں سکتی. جب خدا روح القدس ہمارے اندر سے مینیفیسٹ ہوتا ہے تو پھر جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ وقوع میں آتا ہے، جو کچھ ہم فرماتے ہیں وہ ہوتا ہے، جس کے لیے ہم کچھ کہتے ہیں وہ پایا تکمیل تک پہنچتا ہے. اور اس زمین پر روح القدس اس وقت خدا کا خاص نمائندہ ہے. خاص اس لیے روح القدس چرچ کے لیے ایجنٹ آف گاڈ ہے. روح القدس از گاڈ، خدا ہے، لیکن یہ دور روح القدس کا دور ہے. اس دور میں زمین پر جو کچھ خدا کرنا چاہتا ہے اس کے وقوع میں آنے کی ذمہ داری روح القدس کے اوپر ہے.
रूह कुछ के जरिए से काम किए जाते हैं। इसलिए हमारे पास जो कुछ होता है या जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी रूह कुछ पर आती है। वो खुदा बाप को हमारे लिए जवाबदेह है, खुदा का रूह, क्योंकि ये दौर रूह कुछ का है। जैसे यीशु मसीह के दौर में यीशु मसीह की जिम्मेदारी थी कि निजात के काम को पाया तकमील तक पहुंचाएं मेरे और आपके लिए। आज के दौर में रूह कुछ की जिम्मेदारी है कि उस निजात के सारे बेनिफिट मुझे और आपको पहुंचे खुदा के जलाल के लिए। इसलिए रूह कुछ को अपनी जिंदगियों में लें और फिर उसे आजादी दें कि आपकी जिंदगियों के अंदर काम करे, मुकम्मल आजादी। और अभी तक इस दुनिया में एक ही शख्स है, यीशु मसीह नासरी, जिसकी जिंदगी के अंदर काम करने के लिए रूह कुछ को जरा भी मुश्किल का सामना नहीं था। 100% मिलकर दोनों चलते थे। जिधर रूह कुछ ने जाना है यीशु मसीह ने जाना है, जो काम रूह कुछ ने करना है यीशु मसीह ने करना है। यीशु मसीह इंसान का नाम है, खुदा का नाम नहीं है। इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूं, यीशु मसीह जो जमीन पर मेरी और आपकी निजात के लिए इंसान बने, उनकी बात हो रही है। तो रूह कुछ को आजादी होनी चाहिए हमारी जिंदगियों के अंदर काम करने की। फिर जो रूह कुछ के काम है वो पाया तकमील तक पहुंचते हैं। तो बेसिकली रूह कुछ 4 बड़े काम इस जमीन पर अंजाम दे रहा है, 4 बड़े काम, और भी हो सकते हैं लेकिन फिलहाल 4 जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये जो बाइबल मुकद्दस है ये खुदा और इंसान की कहानी है। इंसान जिसने अदम के अंदर खुदा को रद्द किया था, और ना सिर्फ खुदा को रद्द किया, खुदा की दी गई बादशाही को रद्द किया, खुदा की मोहब्बत को रद्द किया और अपने आप को अपनी जिंदगी का खुदा खुद बना लिया। हालांकि इस पूरी कायनात का बादशाह सिर्फ यह खुदा की जात है। सो इस सारे काम को, जैसे मैंने पहले कहा, सुधारने के लिए खुदा ने मसीह को भेजा और मसीह के वसीले निजात का काम किया गया। तो रूह कुछ की पहली जिम्मेदारी जमीन पर इस वक्त जो काम हो रहे हैं खुदा कर रहा है वो ये है कि ख़वातीनों हजरात को मसीह तक लेकर आए ताकि वो निजात पाएं। इसलिए बहुत दफा जब आपने तौबा नहीं की थी तो आपको याद होगा कि, याद नहीं तो याद करने की कोशिश कीजिए, खुदा का रूह आपके लिए ऐसे मौके निकालता रहा कि आप तौबा करें। कभी आप ना चाहते हुए भी बातों पर चले गए, कभी कोई आपको जबरदस्ती साथ ले गया, कभी आपके घर में कोई खादम आ गया जो कलाम की बात कर रहा है, निजात का पैगाम दे रहा है, कभी आपने दूर से आवाज सुन ली किसी न किसी तरह से, कभी घर का कोई छोटा बच्चा ही आपसे बोल पड़ा तो यीशु को कबूल करना चाहिए, और इस तरह से कभी आपने टीवी पर कुछ सुन लिया। तो ये सारी ऐसी बातें खुदा का रूह कुछ कर रहा होता है ताकि आपका ध्यान इधर लगाए कि आप यीशु को अपना निजात जिंदा कबूल करें, क्योंकि उसके बाद फिर उस रिलेशनशिप में आने के बाद खुदा की बरकत पे आपका हक हो सकता है, वरना नहीं। वरना और इस जमीन पर जो कुछ चल रहा है ये तो नेकों और बदों सब के लिए चल रहा है, खुदा के जो हैं उनके लिए भी, जो नहीं है उनके लिए भी। जब आप खुदा के घर में आते हैं फिर डिस्टिंक्शन क्रिएट होती है, फिर इम्तियाज आता है, फिर आप खुदा की उन बरकत का दावा कर सकते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते। और उन्हीं में से रूह कुछ भी है, क्योंकि यीशु ने कहा जब रूह कुछ, अपने शिगिर्दों को कहा जब रूह कुछ बाप से लेकर भेजूंगा तो तुम्हारे अंदर होगा, इसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती। और जब तक रिलेशनशिप नहीं होगा, जब तक निजात नहीं पाएंगे, जब तक खुदा मसीह को निजात जिंदा कबूल नहीं करेंगे, नहीं हो सकता। और ये सारे काम खुदा का रूह हमारी जिंदगियों के अंदर कर रहा होता है। इसलिए तो हमने बाज़ का बीमारी आ जाती है, हालात तंग हो जाते हैं, जिस्म के अंदर तकलीफ आ जाती है, हमारा जब ध्यान नहीं आना चाहता खुदा की तरफ तो कुछ चीजों को इजाजत दे देता है कि ऐसी जगह पहुंच जाए कि हमें एक दफा, पैसे उर्दू का मुहावरा कहते हैं नानी याद आ जाए,
لیکن نہیں، خدا کا روح چاہتا ہے خدا یاد آ جائے، یسوع مسیح کا کفارہ یاد آ جائے، اس لیے سب کچھ ہوتا ہے، ورنہ ہم عام روٹین میں چلتے چلتے نہیں غور کر رہے ہوتے، تو اس سیکوینس کو توڑا جاتا ہے۔ خدا کا روح کچھ ایسا ہونے دیتا ہے کہ وہ سارا سیکوینس ہماری روٹین لائف کا ٹوٹے اور ہمارا دھیان اس کی جانب آئے اور ہم اس کو قبول کریں، یسوع مسیح کو نجات دہندہ کے طور پر لے۔ تو یہ پہلا بڑا کام ہے جو کیا جا رہا ہے روح القدس کے ذریعے، کہ بنے انسان کو مسیح تک لے کر آئے، اور اس کے لیے ظاہر منادی کرنے والے بھیجے جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا، اس وقت ہم صرف روح القدس کی بات کر رہے ہیں۔ دوسرا مین پرپس کہ اس بادشاہی کو کھلانے کے لیے جو خدا کی بادشاہی ہے، خدا کا روح القدس جو ہے وہ ان لوگوں کو جو یسوع کو قبول کرتے ہیں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہو جاتے ہیں، انہیں قوت سے بھرے، انہیں کیا کرے، انہیں کیا کرے، قوت سے بھرے۔ اور یہ جو پینتیکوست کے دن یہ ہوا تھا کہ انہیں قوت سے بھرا تھا، تاکہ آسمان کی بادشاہی آگے پھیلے اور لوگ مسیح کے پاس آئیں اور برکات حاصل کریں۔ لیکن اس کے لیے پھر جو خدا کے لوگ ہیں، جو بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے فلیش سے آگے دیکھنا سیکھیں، اپنی ذات سے آگے دیکھنے پر دھیان دے سکیں۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم سب اپنی ذات کے گرد گھومتے ہیں، توبہ کرنے کے بعد بھی ہم سب کہاں گھومتے ہیں، کہاں گھومتے رہتے ہیں، اپنی ذات کے گرد گھومتے رہتے ہیں۔ اور جب تک ہم اپنی ذات کے گرد گھومتے رہتے ہیں، ہم قوت سے نہیں بڑھ سکتے اور ہمارے وسیلے سے انجیل نہیں پھیل سکتی، آگے بادشاہی آگے پھیلاؤ نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدمت کا تعلق، بادشاہی پھیلانے کا تعلق، خدا کے بیٹیوں اور بیٹیوں کے سرونٹ، خدا کے کام کے لیے خدمت گزار ہونے کا تعلق جو ہے وہ ان کی اس بات پر ہے کہ وہ اپنی ذات سے آگے دوسروں کی ضرورت کو دیکھنا شروع کریں اور سمجھیں کہ جیسے مجھے مسیح کی ضرورت تھی، اس دوسرے شخص کو بھی مسیح کی ضرورت ہے۔ میری انسان کی مشکل یہ ہے، جس میں ہم سب شامل ہیں، کہ ہم گناہ کو زیادہ دیکھتے ہیں اور گناہ کے اندر پھنسے ہوئے گناہگار شخص کو نہیں دیکھ پاتے۔ خدا گناہگار کو نکالنے کے لیے ہر ایک بات کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ خدا گناہگار کو گناہ سے نکالنا چاہتا ہے، اور ہم گناہ پر غور کر کر کے گناہگار کو گناہ میں پھنسائے رکھ رہے ہیں، اس لیے ہم وہ نہیں کر رہے جو خدا ہم سے چاہتا ہے، اس لیے ہم اس طرح سے قوت سے بھی نہیں بھرے جاتے۔ تو خدا کے لوگوں کو، بیٹے اور بیٹیوں کو قوت سے بھر کر اس کام میں آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ذات سے نکلنا، اپنی ذات کو کاٹنا اور دوسروں کی ضرورت پر نگاہ کرنا سیکھیں۔ لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ تیسری بات، ہم انسان اپنی زندگی کی کامیابی کے لیے خدا کے بیٹے اور بیٹے ہوتے ہوئے مکمل طور پر اس دنیا میں خدا کی مرضی کے مطابق ہونے کے لیے روح القدس پر انحصار کرنا سیکھیں، اور روح القدس اس سلسلے میں ہماری مدد کرتا رہتا ہے کہ ہم اس پر انحصار رکھیں، ہم اس پر ڈپینڈ کریں، تاکہ جو خدا کی مرضی ہے وہ ہماری زندگیوں کے اندر پوری ہو سکے۔ کیونکہ اگر ہم اس پر انحصار نہیں کریں گے تو روح القدس نے ہمیں استعمال کرنا ہے، اب جن کو نجات تک لایا، جن کو اس نے قوت سے بھرا کہ وہ اور زندگیوں کے لیے ان کی ضروریات کو نگاہ میں رکھتے ہوئے برکت کا باعث بنے۔ اس لیے خدا کا بندہ پولس کرنتھس کی کلیسیا کو جب پہلا خط لکھتا ہے تو دوسرے باب کی 4 آیت میں کہتا ہے کہ اور میری تقریر اور میری منادی میں حکمت کی لبھانے والی باتیں نہ تھی،
बल्कि वो रूह और कुदरत से साबित होती थी। जब हमारी मुनादी के पीछे रूह कुछ होता है और उसकी कुदरत मैनिफेस्ट होती है तो फिर खुदा और खुदा की बातें साबित होती हैं। और जब हम अपनी ही हिकमत से चीजों को तरतीब दे दू के सुना रहे होते हैं तो पता चल जाता है। लेकिन वो कह रहा है कि मेरी तकरीर और मेरी मुनादी में हिकमत की लुभाने वाली बातें ना थी, बल्कि वो रूह और कुदरत से साबित होती थी। इससे प्रीचिंग वो कामयाब है। इसीलिए जो एवेंजलिस्ट होता है उसकी खिदमत के अंदर शिफा बख्शने की कुदरत, बेसिकली उर्दू में शिफा बख्शने की कुदरत है, लेकिन इंग्लिश में गिफ्ट्स ऑफ हीलिंग है, और मिरेकल्स वर्किंग पावर ये लाजमी होती है एवेंजलिस्ट की खिदमत के अंदर। जो दूसरे इलाकों में जाते हैं, गैर कौमों में जाते हैं अंजील लेकर, मस्त होती है। ये दो चीजें उसकी खिदमत के अंदर बहुत पावरफुल तरीके से होती हैं। चौथी और आखिरी बात फिर हम दुआ करते हैं जी, मिरेकल्स वर्किंग पावर, मोजों की कुदरत। चौथी और आखिरी बात यह है कि रूह कुछ खुदा के बेटों और बेटियों को मसीह के शबीह पर ढाल रहा है। 100% मसीह जैसा होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह वाहिद एक शख्सियत है जो खुदा को इंसान होते हुए खुश करती है, जिससे खुदा मुकम्मल तौर पर खुश है, क्योंकि उसने अपनी जान भी दे दी लेकिन खुदा की मर्जी को पूरा किया है। ऐसी फरमाबरदारी, ऐसा खुदा की मर्जी को पूरा करना जिसमें इंसान अपनी जात से बिल्कुल हट जाए, जो खुदा चाहता है उस पर निगाह रखे। 100% यीशु ने कुछ किया है और उनको हम सब को जानब लेकर चल रहा है कि हम सब मसीह की सूरत और शबीह पर मुकम्मल ढले। और ये इसलिए भी जरूरी है कि इंसान खुदा की सूरत और शबीह पर बनाया गया है। लेकिन ये हो नहीं सकेंगी बातें अगर हम रूह कुछ को सही तरह समझते नहीं है, अगर रूह कुछ को हमारी जिंदगियों के अंदर सही तरह से वो जगह नहीं मिलती जो रूह कुछ का हक है, अगर हम उसके लिए ख्वाहिश नहीं रखते कि हमें रूह कुछ से भरा जाए, अगर हमारी सोचें और ख्यालात, हमारे दिल, हमारे इरादे रूह कुछ की मर्जी के खिलाफ चलेंगे तो फिर ये काम बहुत मुश्किल है। इसलिए हमें इस बात को समझना जरूरी है कि अगर हम खुदा की बादशाही में इफेक्टिव होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी खिदमत जोरावर हो और आपकी खिदमत के अंदर इफेक्टिवनेस हो, यानी जो आप कहते हैं वो हो, रिजल्ट आए पूरी कुदरत के साथ, तो इसके लिए आपको जानना जरूरी है। जैसे जकरिया की किताब में लिखा है 4 बाब की 6 आयत के दूसरे हिस्से में कि ये ना जोर से और ना तवानाई से, खुदा ये फरमाता है, बल्कि ये सारे पहाड़ मेरे रूह से मैदान होते हैं। आपकी जिंदगी के सारे मसाइल रूह कुछ के साथ ताबे होने से फिर कलाम की समझ भी आने लग जाती है, तो उसमें चलने का फजल भी मिल जाता है जब आप रूह कुछ को अपनी जिंदगी में काम करने का मौका देते हैं। इसलिए जरूर है कि आप उसको समझें, उसकी तलाश करें, उसकी इज्जत करें, उस पर डिपेंड करें, ताकि आप बॉडी ऑफ क्राइस्ट के अंदर इफेक्टिव हो सकें। क्योंकि ये नया हदनामे की कलीसिया है, ये सिर्फ रूह कुछ की कुदरत, रूह कुछ और उसकी कुदरत पर चलती है, उससे हटकर चर्च तरक्की नहीं कर सकता।